وہ رحمان اور مہربان ہے۔ ناظرین و سامعین، میں نے آپ کو بتایا آیت الکرسی کی برکت سے، قرآن کی ایک آیت کی برکت سے میری بہن کی زندگی بدلی، قسمت بدلی، تقدیر بدلی، غموں کو اللہ نے خوشیوں میں بدل دیا، مشکلوں کو اللہ نے آسانی میں بدل دیا۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، نام ہے اسے آیت الکرسی۔ روزانہ آپ نے 101 دفعہ ایک تسبیح آیت الکرسی پڑھنی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ صرف آپ نے اس کو 40 دن کرنا ہے، پھر دیکھیے گا اللہ کس طرح رحمت کرتا، برکت کرتا، فضل کرتا، کرم کرتا، عطائیں کرتا۔ کیونکہ اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی میری پیاری بہن بھائیو، آج کی ویڈیو صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بے برکتی ہے، نحوست ہے، ناچاکی ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، کوئی کالا جادو، کوئی بھی وغیرہ وغیرہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، تو آج کی ویڈیو کو خدا کا واسطہ ہے اسکپ مت کیجیے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے، نہ مجھے کوئی ویوز کا، نہ سبسکرائب کا، نہ لائک کا، کوئی بھی لالچ نہیں۔ الحمدللہ اس وقت اللہ حاضر اور ناظر ہے، اور جھوٹے کے منہ پر، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج کا وظیفہ صرف اس وجہ سے لے کے آئی ہوں کہ اگر آپ عمل کریں گے، آپ پڑھیں گے، مجھے بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا، آپ کے گھر سے بھی دکھ درد تکلیف پریشانیاں ختم ہوں گی، اور کوئی خوش ہو کے دعا دے گا تو میری بھی مزید پریشانیاں ختم ہوں گی۔ تو صرف اور صرف آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ تو چلے جی آپ کو بتاتی ہوں، میرے گھر میں ماشاءاللہ ایک باجی آئیں، وہ کام کرتی ہیں، ہیلپر ہے میری، وہ آئیں اور انہوں نے آ کے اتنی مزے کی بات بتائی۔ ان کے گھر میں بڑی ہی ٹینشن چلتی تھی، کبھی شوہر مارنا، کبھی کچھ کرنا، کبھی بات طلاق تک پہنچنی، ایک طلاق ہو گئی، ناراض ہو کے رس کے چلی گئی ہے، پھر شوہر کی طرف سے رشتہ داروں نے جانا اور جا کے ان کو بلا کے صلح صفائی کروا کے واپس لے آنا۔ جب گھر آنا، بیوی نے اپنے شوہر سے کپڑا ٹاکی مانگنی، کھانے پینے کو کوئی چیز مانگنی، بچوں کی فیس مانگنی، کوئی بچہ بیمار ہو جانا تو دوائیاں وغیرہ کو مانگنی، آگے سے میاں نے یہی کہنا منو بیچ دے۔ بیوی نے جب بھی کہنا کہ مینوں پیسے چاہیے نے، تو آگے سے شوہر نے ایک ہی لفظ کہنا منو ویچ آیا، جڑے پیسے مل نہیں گے نا وہ جا کے کپڑا ٹاکی لے لیں، جتی کپڑا لے لے، دوائیاں لے لیں، منو ویچ آیا، تو پیسے لے کے خوش ہوئی، منو بیچ کے پیسے وٹ لے۔ ناظرین و سامعین، یہی باتیں ہمیشہ کہا کرتی تھی۔ اور جب بھی وہ ہیلپر نے میرے گھر میں آنا، ان کا نام ہے باجی رفت، باجی رفت نے جب بھی آنا تو میں نے کہنا اب کیا ہوا ہے، کبھی ان کا یہ آنکھ سوجی ہے، کبھی کان ادھر سے زخمی ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی نیل پرا ہونا، کبھی منہ سوجا ہونا، تو میں نے ان سے پوچھنا کرنا، تو انہوں نے روزانہ کی یہی کہانی بیچاری نے سنانی کرنی۔ سن کے جو جتنی میں تھی، جتنے جوگی میں نے کرنا، لیکن وہ کیا بات ہوتی ہے ناظرین و سامعین، جنوں اللہ دے برکت او دے وچ ہی ہے، تو جو اللہ تھوڑا بھی دے تو بہت اودے چ برکت ہوندی ہے۔ میرے تیرے دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑا چلیں جی ناظرین و سامعین۔ پھر یہ تھوڑے دن ایسی ہوئی تو ناراض ہو کے میرے گھر میں نہیں آئی، تو میں نے بچہ بھیجا، میں نے کہا جاؤ جا کے آنٹی سے کہو، آنٹی جی گھر میں مہمان آنے والے ہیں تو پلیز ذرا آ جائیں، ماما کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ میرا بیٹا گیا، جا کے وہاں گیا تو گھر کو تالا لگا ہوا ہے، لا بیٹے نے آیا، میرے سر پہ مصیبت پڑ گئی، ہائے کلی میں کی کراں گی، کس طرح کراں گی۔ چلے خیر جیسے تیسے بھی ہوا، وہ کام تو نپٹ گیا الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ دوسرے دن وہ باجی رفت آتی ہیں، تو میں نے کہا باجی آپ کہاں تھیں، میں نے تھوڑا ناراض ہوئی، تھوڑا غصہ ہوئی، تو میں نے کہا باجی آپ کہاں تھی، آپ جب بھی کام ہوتا ہے نا تو آپ اسی طرح بہانے بنا کے چلی جاتی ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے نئی تازی سنائی کہ میرے شوہر نے بچے کو ایسے مارا تو بڑا زیادہ حالت خراب تھی، تو میں پھر بھائی کو فون کیا تو وہاں میں چلی گئی۔ یقین مانے یہ وہی باجی رفت ہے جن کی میں آپ کو کہانی بتا رہی ہوں، اور آج وہی باجی رفت ہے الحمدللہ اٹلی ہوتی ہیں۔ اوئے ہوئے، یقین مانے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستی تھی، بچے کی فیس دینے کے لیے ترستی تھی، لیکن آج وہی وہ بیکارن بنی ہوئی تھی، فقیر نہیں بنی ہوئی تھی، لوگوں کے آگے محتاج تھی، ہاتھ کر کر کے روٹی مانگتی تھی لوگوں سے کہ تھوڑے پیسے مل جائیں، تھوڑے پیسے مل جائیں۔ آج وہی رفت بیکارن، فقیر نہیں، مانگنے والی بیچاری، وہی رفت آج الحمدللہ اٹلی میں ہوتی ہیں، اور اس کے 3 بچے ماشاءاللہ کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آخر کیسے، آخر یہ سب کیسے ہوا؟ باجی رفت کی ایک دفعہ مجھے کال آئی، آہستہ آہستہ جو بھی حالات تھے چلے گئے، وہ باجی رفت یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی، کرایہ دار تھی، چھوڑ کے چلے گئے کسی دوسری جگہ، لیکن میرے پاس ان کا یہ ہمارا نمبر ایک دوسرے کے پاس تھا۔ خیر بہت عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ باجی رفت کی کال آتی ہے، اور کال بھی کہاں سے آئی، یورپ کنٹری سے۔ خیر جو بھی تھا، مجھے کسی نے پہلے بھی نا مجھے سننے سنانے کو ملتا تھا کہ باجی رفت فلاں جگہ چلی گئی ہے، آج کل تو وہ بڑی امیر ہو گئی ہیں، وہ تو رفت رہی نہیں، تم کون سی رفت کی بات کرتی ہو۔ میں نے جب بھی ان کے رشتہ داروں میں ملنا کرنا، کبھی کبھی اللہ کرنی کبھی ملاقات ہو جانی، میں نے ان کا اسپیشلی پوچھنا کرنا، ان کے حالاتوں کا یاد کر کے میں نے بڑا پریشان ہونا کرنا۔ بیچاری ایسی تھی، بیچاری بڑی محنت کرتی تھی، لیکن شوہر ایسا تھا، بیچاری بڑی چنگی تھی، بیچاری بڑی اچھی تھی۔ مجھے کسی نے کہا وہ بیچاری بچوری نہیں رہی، وہ تو ماضی تھا، اب تو تم بیچاری ہو اس کے آگے۔ میں نے کہا ہیں یہ کیا بات ہوئی؟
تو ناظرین و سامعین، میں نے اس رشتہ دار سے میں نے ایک فوتگی پہ ملاقات ہوئی تھی. میں نے انہیں کہا ہاں باجی رفت کس سے اگر آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ان کو میرا سلام دینا اور انہیں کہنا کہ مجھے کال کرے، میرا بڑا دل کرتا آپ سے بات کرنے کو. خیر وہ جو رشتہ دار تھی فوتگی سے، میں اپنے گھر آ گئی، وہ اپنے گھر. کئی مہینے ڈیڑھ بعد نا مجھے کال آتی ہے. کال اٹھائی، ہلو، سلام دعا ہوئی، بات چیت ہوئی، تعارف ہوا. یہ کیا؟ یورپ کنٹری سے، باہر کے ملک میں، گوروں کے ملک سے. باجی رفت یہ کیا باجی آپ کیسے؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ نے فلاں رشتہ دار نا مجھے فون آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ نازی باجی آپ سے کا برات ذکر کر رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میری سلام دعا دینا تو مجھے فون پہ بات کرنا. تو آپ کا پیغام مجھے پہنچا تھا تو میرا بھی بڑا دل کیا آپ سے بات چیت کرنے کو، تو میں نے آپ کو کال کیا. سنائیں گھر بار ٹھیک ہے، بیوی بچے آپ بچے ٹھیک ہے، بھائی ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہے، پاکستان ٹھیک ہے، میرا محلہ ٹھیک ہے، الحمدللہ. انہوں نے کہا میں شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہتی رہی کہتی رہی کہتی رہی. یہ کیا؟ یہ کیسے کایا پلٹی؟ یہ تو دن ادھر کا ادھر ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا یہ سب؟ ناظرین و سامعین، میں صرف حیرت میں تھی، حیران تھی. تو پھر میں نے کہا پاکستان کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے پاکستان آ رہی ہوں، میں جب بھی آؤں گی آپ سے ملاقات کروں گی اور اپنے بیٹے کی شادی میں آپ کو بلاؤں گی. خیر ناظرین و سامعین ایسا ہی ہوا، وہ پاکستان آئیں. تقریباً 10 ماہ کے بعد 10 ماہ بعد نا وہ آئیں اور انہوں نے مجھے پھر شادی پہ بلایا. اسپیشلی میرے گھر میں آئیں، گفٹ لے کے آئیں، مجھے شادی پہ بلایا. میں گئی، جب سارے کام نپٹا لیے فارغ ٹائم پہ میں نے ان کو اپنے گھر بلایا. وہ میرے گھر میں آئیں، میں کچن میں گئی، چائے کے 2 کپ لیے، ساتھ تھوڑے سے بسکٹ اور نمکو لیے، میں نے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا اور ان کو سامنے بٹھا کے میں نے رفت باجی کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا آج نہیں میں نے جانے دینا. بڑے مہینوں سے میں حیران اور حیرت میں گم ہوں، میں نے آج نہیں جانے دینا. میں نے رفت باجی کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا بس مجھے بتائیں یہ سب کیسے ہو گیا؟ ایسے کیسے ہو گیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے واقعی ہو سکتا ہے؟ جب میں نے یہ کہا تو رفت خوشی سے آگے سے کہتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب وہ کرنے پہ آئے سب ہو جاتا ہے، سب ہو سکتا ہے. یقین مانے ناظرین و سامعین، میں نے رفت کا منہ چوما، اس کو گلے سے لگایا. میں نے کہا رفت یہ وہی گھر ہے جہاں تو جھاڑو کرتی تھی، برتن صاف کرتی تھی، روٹیاں پکاتی تھی، کبھی میں تمہیں ڈانٹتی تھی، کبھی بچے ڈانٹ دیتے تھے. یہ وہی گھر ہے جہاں آ کے آپ اپنی شوہر کی برا باتیں کرتی تھی، وہ آپ کو ایسے کرتا تھا، مارتا تھا، بچوں کی فیسیں نہیں تھا دیتا، یہ سب کچھ یہ وہی گھر ہے. تمہیں ماضی یاد آیا؟ اور رفت باجی نے آگے سے مجھے کہا مجھے سب یاد آیا. میں نے آپ کے گھر میں آ کے مجھے میرا ایک ماضی کا ایک دن مجھے یاد آ گیا. اور پھر رفت باجی نے الحمدللہ مجھے ایسے لگا، اس وقت مجھے لگا کہ میں واقعی ایک اچھی انسان بھی ہوں الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے، ورنہ میرا تو کوئی کمال نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں گناہگار پتلا. اللہ کی توفیق سے اللہ نے میرے اندر تھوڑی انسانیت الحمدللہ ڈالی. مجھے رفت باجی نے کہا کہ آپ وہ چیز ہیں، آپ وہ باجی ہیں کہ جنہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. میں اپنے گھر سے تنگ ہاری آتی تھی اور آپ نے میرا دکھ سنتی تھی، آپ میرے دکھڑے سنتی تھی، میرے پریشانیوں کو سنتی تھی، آپ مجھے تسلی دیتی تھی. اور آپ مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی اگر چنگے دن نہیں نہ رہندے تو مندے بھی نہیں رہندے، چنگے دن رہے تو اے بھی دن نہیں رہنے، اگو بہتر دن آن گے. تو باجی واقعی میں نے کہا یہ ساری باتیں چھوڑو، یہ باتیں واقعی ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ سب کیسے ہوا؟ یہ بدلاؤ کیسے ہوا؟ یہ دنیا کیسے چینج ہوئی؟ تمہاری زندگی کیسے بدلی؟ تمہاری تقدیر کیسے بدلی؟ اور رفت نے آگے سے صرف کہا آیت الکرسی کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، قرآن کی ایک آیت کی برکت سے اللہ نے میری زندگی بدل دی، میری قسمت بدل دی، میری تقدیر بدل دی، میرے روتے ہوں کو مجھے ہنسی دے دی، میرے پہاڑ جتنے غموں کو اللہ نے پہاڑوں کو توڑ کے غموں کو مجھے خوشحالوں میں بدل دیا. جو بیماری تھی شفا میں بدلی، جو پریشانی تھی وہ آسانی میں بدلی، جو مشکل تھی وہ خوشحالی میں بدلی، جو غریبی تھی وہ امیری میں بدلی، جو بے برکتی تھی وہ رحمت اور برکت میں بدلی. جب یہ بات سنی تو ناظرین و سامعین میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اب اذان پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، نام ہے اس کا آیت الکرسی. روزانہ آپ نے 101 دفعہ ایک تسبیح آیت الکرسی پڑھنی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. صرف آپ نے اس کو 40 دن کرنا ہے، پھر دیکھیے گا اللہ کس طرح رحمت کرتا، برکت کرتا، فضل کرتا، کرم کرتا، عطائیں کرتا، کیونکہ وہ رحمان اور مہربان ہے. ناظرین و سامعین، میں نے آپ کو بتایا آیت الکرسی کی برکت سے، قرآن کی ایک آیت کی برکت سے میری بہن کی زندگی بدلی، قسمت بدلی، تقدیر بدلی. غموں کو اللہ نے خوشیوں میں بدل دیا، مشکلوں کو اللہ نے آسانی میں بدل دیا.